السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب میں بھی خواتین کے پردے کے متعلق اور مردوں کے لیے بھی احکامات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بے مقصد گھر سے نکلنا منع ہے، یعنی بے مقصد گھر سے نکلنا مردوں کے لیے بھی منع ہے، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا پسندیدہ ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ یعنی مردوں کے لیے ہی ضروری ہے، تو عورتوں کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقار اور سنجیدہ ہو کر شائستگی کے ساتھ گھروں میں ہی رہیں۔ پارہ 22 سورہ 33 سورہ احزاب آیت 33، اس میں ذکر ہے کہ فرمایا اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رہیں، اور یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ہر زمانے میں جو شریف خواتین ہوتی تھیں، خاندانی خواتین ہوتی تھیں، وہ اتنی ہی زیادہ ڈھکی چھپی رہتی تھیں، اور جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں یا لونڈیاں، یعنی آزاد سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے اور احکامات سے اور محسنات نہیں ہوتی تھیں، کسی قلعے میں بند نہیں ہوتی تھیں، ان کے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا تھا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور وہ ہر کسی کے لیے تفریح کا باعث ہوتی تھیں، وہ بغیر پردے کے اور بازاروں میں بے مقصد رہتی تھیں، گلیوں میں بے مقصد آتی جاتی تھیں۔ تو ان میں سے جو امتیازی شان یہ تھی کہ جو جتنی ڈھکی چھپی ہوگی وہ اتنی خاندانی اور شریف عورت ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے منہ پہ چادروں کا ایک پلو ڈال لیں، اور تاکہ عوام الناس کو، لوگوں کو، سب کو یہ پہچان ہو جائے، یہ شناخت ہو جائے کہ یہ شریف عورت ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا منع بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ یعنی انسان جو نیت کا خراب ہوتا ہے، مرد، وہ اسی عورت کو دیکھتا ہے جس کو اسے فائدہ ہو نگاہوں کو، اور اس کی تسکین ہو، اور جو دکھاتی ہو اسی کو دیکھتا ہے، جو نہ دکھانا چاہے اس کی طرف اس کی نگاہیں خود ہی واپس پلٹ آتی ہیں۔ اسی طرح سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت 59 میں فرمایا شریف، یعنی ایسی خواتین جو گھروں میں رہنے والی ہیں، باہر نہیں پھرتی ہیں، ان خواتین کے بارے میں بھی یہ کہ جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو، اس میں سے زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی۔ یعنی دل کو پاک اور صاف رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان بے تکلفی کی بات چیت نہ ہو، اور اگر کوئی مرد باہر سے، غیر محرم مرد گھر کے باہر کوئی چیز دینے یا لینے آتا ہے تو پردے کے اندر سے مانگیں، اور خاتون بھی باہر آ کے اس سے بات نہ کرے۔ اور ہمارے اپنے جو بزرگ خواتین تھیں ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز باہر کسی مرد سے پکڑنی بھی ہوتی تھی تو ہاتھ کے اوپر کپڑا رکھ لیتی تھیں تاکہ ہاتھ اس کو نظر نہ آئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ احکامات ہیں جن کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے پابند کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو ان پہ پابندی کرے گا وہ پھر بڑے گناہ کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں کے دلوں کی صفائی یہ ہے، ستھرائی یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے کہ بے تکلف بات نہ کریں۔ پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ نگاہیں نہ ملائیں ایک دوسرے سے، آنکھ سے آنکھ ملے، جو آنکھ کے اندر پتلی ہے وہ نہ ملے، اور پھر آواز بھی ایسی نہ ہو کہ مرد کے دل میں کوئی فتنہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح آیت نمبر 53 میں مرد اور عورت کے لیے آنکھ کا پردہ لازمی ہے، جیسے ابھی ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ہم حکم دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح سورہ النور کی جو 30 آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پھر سورہ النور کی آیت 31 میں یہ بھی حکم تھا کہ زیب و زینت اور آرائش کو ظاہر کرنا منع ہے، یعنی خوشبو لگا کے باہر جانا منع ہے، اور ایسا زیور پہننا منع ہے جس کے چلنے سے بازار میں مرد آتا جاتا متوجہ ہو، چوڑیوں کی چھنکار یا پازیب یا اس طرح کی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی چال بھی چلنا منع ہے گھر کے اندر بھی کہ جس سے اس کے جسم کے جو حصے ہیں وہ نمایاں نظر آئیں، جیسے پاؤں میں مار کے چلنے سے، یا چال ایسی چلنے سے، کولے مٹکانا، یا یہ ہے کہ سینے کا نظر آنا، یا یہ کہ قمیص کا گلا اتنا زیادہ بڑا رکھنا کہ وہ سینہ نظر آئے۔ تو یہ بھی کیونکہ زیبائش ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر بالکل نہ کریں۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ بات میں لچک اور لوچ پیدا نہ کرو کہ جو دل میں فتنہ رکھتا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی
ایسی بات اس کے دل میں نہ آئے کہ میں اس سے بات بڑھاؤں یا زیادہ دیر تک بات کروں۔ تو اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے، ہر مسلمان عورت سے اور بیٹیوں سے یہ کہہ دو کہ وہ ان باتوں پہ عمل کریں، کیونکہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فحاشی دونوں حرام ہیں، یعنی زیبائش و آرائش کرنا، آواز میں لوچ پیدا کرنا اور بے مقصد بات کرنا یا ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ فحاشی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں یا چھپی ہیں، یعنی چھپی اور کھلی بے حیائیاں کیا ہوتی ہیں کہ چھپ کے برے کام کرنا یا دل میں برے کام سوچنا، یہ دونوں چھپی ہوئی فحاشی اور برائیاں اور بے حیائیاں ہیں۔ تو بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو دونوں حرام ہیں۔ ان سب باتوں کے سامنے رکھنے سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا پردہ فرض ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو کہ امت کی مائیں ہیں ستر و حجاب کے متعلق، یعنی چہرے کا پردہ، اضافی چادر، زیب و زینت کو چھپانے، نامحرموں سے انداز گفتگو اور گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے احکامات دو ٹوک اور واضح انداز میں دیے گئے ہیں، یعنی ان کو بھی اس سے اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ نہیں کیا، تو آج کے مسلمان کیسے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی بہو، بیٹیوں، بہنوں، بیوی اور ماؤں کو اور اپنی رشتہ دار ساری محرم خواتین کو اس بات کی طرف توجہ نہ دلائیں، کیونکہ بے حیائی کی بنیاد جو ہے وہ مرد ہی رکھتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی ماں اور اپنی ساری بھانجیوں بھتیجیوں کو سرے عام لے کے پھرتا ہے یا پھر بازاروں میں پھرتا دیکھتا ہے تو اس کو حیا نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ ساری گھر کی خواتین جو چاہیں کریں اور جیسے چاہیں رہیں۔ تو عورتوں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک قوام بنایا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، لیکن معاشرے کو سیدھا رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے اور فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ تو مرد اس بات کی طرف جب توجہ نہیں کرتے تو پھر عورتیں آزاد ہو جاتی ہیں سوچ میں اور عمل میں، اور شیطان ان کے ذریعے سے سارے معاشرے میں فحاشی پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے برے کاموں سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں پھر باقی باتوں کی طرف دیکھتے اور سنتے ہیں۔